اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اکرم، ڈی ایس پی ایس ڈی پی او پنڈ دادن خان، ضلع جہلم، اور میرے ساتھ موجود ہیں رانا غازی عبداللطیف صاحب، یہ ہیں ایس ایچ او پنڈ دادن خان۔ اللہ نے دسمبر 2025 کے مہینے میں پنڈ دادن خان سرکل کو بہت سارے اہم ترین مقدمات میں کامیابی سے نوازا ہے، جس کے لیے ڈی پی او صاحب جہلم جناب طارق عزیز سندھو صاحب کے حکم پر یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔ جو سب سے پہلے میں جس کامیابی کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا وہ یہ ہے کہ مقدمہ نمبر ہے 797/25۔ اس میں ملزمہ ہے سمیہ یاسمین۔ اس نے اپنے خاوند صفدر کو قتل کر کے اور اپنے ساری فیملی کو مس گائیڈ کرتے ہوئے غلط فہمی میں اتنا ٹریپ کر لیا تھا کہ انہوں نے اپنے دشمنوں پر 5 عدد جو دشمنان تھے ان پر نامزد ایف آئی آر کروا دی۔ اور جب ایس ایچ او صاحب اور ہم لوگ موقع پر گئے ہیں تو وہاں پر ایسے جو برموقع معاملات تھے جس سے یہ نہیں لگ رہا تھا ہمیں کہ یہ کسی نے باہر سے حملہ آور ہو کر اس کو قتل کیا ہے۔ صفدر خود بھی سابقہ دشمنیوں کا حامل تھا، اور ایسے جو سیکیورٹی جو اس نے اپنے گھر میں حصار بنا رکھا تھا، اپنے گھر کے اوپر اس نے ایک مورچہ بنا رکھا تھا۔ اس ماحول میں اس وقت ایس ایچ او اور میری اور ہم نے اپنے جناب ڈی پی او صاحب جہلم سے رابطہ کیا کہ ٹھیک ہے سر، یہ ایف آئی آر تو اپنے دشمن پر کروا رہے ہیں، لیکن بظاہر اس کا جو فائر ہے، اس کے سر پہ جو زخم ہے اس پہ بلیکنس ہے، یا تو اس نے خود کو فائر مار لیا ہے یا پھر اس میں سے گھر میں سے کسی نے اس کو مار دیا ہوا ہے۔ جناب ڈی پی او صاحب نے ہم سے لمحہ لمحہ ان ٹچ رہے، آپ کی رہنمائی میں ہم لوگوں نے ہیومن ریسورسز استعمال کیے، وہاں پر سی ڈی آر لی گئیں، ٹیکنیکل شہادتیں اکٹھی کی گئیں، اور کافی تگ و دو اور محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات میں سرخرو کیا ہے کہ صفدر مقتول کی سمیہ بیوی جو ہے یاسمین دختر ڈگر محمد نے خود قتل کرنے کا نہ صرف اعتراف کر لیا، بلکہ وہ اسی گھر میں موجود تمام دیگر جو افراد تھے جو دشمنوں کو قاتل سمجھ رہے تھے، اب قاتلہ کے خود بیان کے قائل ہو گئے ہیں۔ اور آج کے دن الحمدللہ اب اس آلہ قتل کا باقاعدہ اتنے دن گزر جانے کے بعد دریا میں پھینک دینا، یہ ایک الگ سے ناقابل فہم معاملہ تھا۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، اور آج دریا جہلم جہاں پہ اس نے آلہ قتل پھینکا تھا پانی کافی اتر گیا تھا، ہم اس آلہ قتل پسٹل 9mm کو برآمد کرنے میں دریا سے کامیاب ہو گئے ہیں، اور جس پر ہم نے آج مقدمہ نمبر 833 درج کر لیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد والا جو اہم ترین مقدمہ ہے کہ کل کی تاریخ میں ایک کھیوڑا کا رہنے والا ہے ملزم قاری حافظ جواد، اس نے یہ جو آئی سی آئی مسجد میں نائب خطیب ہے، اس نے اپنے محلہ سے کسی 12-13 سالہ معصوم بچے کو مسجد میں شیشہ لگوانے کے بہانے وہاں سے یہ اس کو لے گیا ہے اغوا کر کے، اور واڑہ بلند خان میں مسجد منصور ہے، وہاں پہ جا کے اس نے وہ شیشہ والے کو بوگس کال کیا کہ شیشہ لگانا ہے نہیں لگانا، ٹائم نہیں بنا، اور پھر یہ اپنے جذبات کے ہاتھوں اتنا اندھا تھا کہ اس نے اسے مسجد میں ہی اس بچے کے ساتھ بات پھیلی کر لی۔ اور جیسے اس کی والدہ ہمارے پاس جب تھانہ میں آئی ہیں، الحمدللہ اگلے تھوڑی دیر کے بعد ہی ہم ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے، جس نے نہ صرف اعتراف پہ جرم کر لیا بلکہ آج اس بچے کے جو ہیں 164 کے بیانات بھی عدالت میں ہو گئے ہیں، اور اس ملزم کا ہمیں 3 روزہ ریمانڈ مل گیا ہے۔ مزید شہادتیں اکٹھی کی جائیں گی تاکہ اس کو سخت سے سخت سزا مل سکے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک اہم ترین مقدمہ تھا 812/2025۔ یہ ایک ڈمپر ہے کہ جو غریب وال فیکٹری کے نزدیک ایک معصوم 6 سالہ بچے کو جو سکول سے
چھٹی کر کے اپنے گھر جا رہا تھا اور اس بائی ویلر اس کو نیچے دے دیتا ہے اور ڈرائیور وہاں موقع سے فرار ہو جاتا ہے اور لواحقین اور وہاں پولیس کے ہم تمام لوگ پریشان تھے کہ اب اس کا کس طرح سے پتہ چلایا جائے کہ یہ کون ہے جو اس کا ڈرائیور ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق ہمیں جب پتہ چلا کہ محمد عثمان نام کا ایک اس کا اصل ڈبل 22 ویلر کا ڈرائیور ہے، اس کے ساتھ اس کا جو کنڈکٹر ہے جو کہ اس وقت اس گاڑی کو چلا رہا تھا عتیق الرحمان، جس کی عمر ہی 18 سال ہے۔ یہ بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہی تب ہیں کہ جب یہ جو ڈرائیور صاحبان ہیں اپنے ساتھ جو ہیلپر رکھتے ہیں، جب اس کو گاڑی دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ان کی عمر ہی نہیں ہوتی۔ یہ الحمدللہ پنڈادن خان پولیس نے عثمان کو گرفتار کر لیا ہے اور عتیق الرحمان کی سی ڈی آر ہم نے تمام ڈی پی سب جیلم کا حکم تھا کہ آپ نے، چونکہ بچہ بہت معصوم ہے اور اس کے لیے ایکوریٹ جو ڈرائیور ہے اس کو چلان کیا جائے، کیونکہ اگر عثمان ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس نے خود اس کو گاڑی دے رکھی تھی، اگر اس کو اس کے بچے کے ایکسیڈنٹ سے قتل کرنے کے جرم میں چلان بھی کر دیتے تو لائسنس ہونے کی وجہ سے اس کی ضمانت ہو جانا تھی۔ اب یہ اس نے اس کو اپنا ڈمپر دیا ہے، اس کی وجہ سے بچہ قتل ہو گیا، اس معاونت کی وجہ سے یہ عثمان آج چلان ہو گیا اور عتیق الرحمان کے وارنٹ اور اشتہار لیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو بھی ہم بہت جلد گرفتار کر لیں گے۔ اس کے علاوہ جو آج کی پریس کا کانفرنس کا اہم ترین عنصر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ منشیات فروشوں کے خلاف پنجاب حکومت ہے بڑے پیمانے پر کاروائیاں ہو رہی ہیں اور بڑے بڑے منشیات فروش الحمدللہ اپنے انجام سے دو چار ہو رہے ہیں، دو چار ہوتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں۔ اب آئی جی صاحب نے اپنی پالیسی کو مزید بڑھاتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے منشیات فروش تو آپ پکڑ لیں، اب منشیات فروش کو پکڑ کر آپ بیک ٹریک پالیسی کے تحت یہ ان کو اس حد تک پہنچایا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو پنجاب میں منشیات پہنچاتے ہیں، اس ذریعے کو ہم لوگوں نے کسی نہ طرح سے ہر ممکنہ کوشش سے اس کو ٹریپ کر کے ہم اس نے ذریعے کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اس کے تحت 2/12/2025 کو مقدمہ نمبر 762 بجرم 9C درج ہوا اور ملزم وہ پکڑا گیا۔ اس کے بعد اسی ملزم کے انکشاف پر مورخہ 2025 کو ملزم امیر احمد عرف متلی سکنہ کھیوڑا پر ریڈ کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ملزم تھا اس کا نام تھا ظفر، جس کو 9C میں پکڑا گیا تھا۔ اسی کے انکشاف پر اسی دن جب ملزم امیر احمد خان پر ریڈ کیا گیا تو اس کے ساتھ ظاہر منشیات فروش لوگ ہیں، یہ آسان رزق ہے، یہ کافی سارے لوگ اکٹھے تھے، انہوں نے پولیس کو پارٹی کو دیکھتے ہوئے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی ہے اور جب فائرنگ رکی ہے تو یہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے یہ زخمی حالت میں گرفتار ہو گیا اور اس موقع پر اس کے پاس سے 1200 گرام ہیروئن اور پسٹل برآمد ہوا اور پھر اس کے انکشاف پر ہمارا چونکہ چکوال ضلع سے کیوڑا سے منسلک پہاڑیاں ہیں جہاں پر انہوں نے اپنی ہٹ بنائی ہوئی تھی، جب ہم نے وہاں پر ریڈ کیا تو وہاں سے بھی ہمیں باقاعدہ شراب فروش 6 لوگ مل گئے جن کے خلاف 784 785 786 787 788 799 جو الکوہل ہے شراب کے مقدمات درج ہوئے۔ وہاں سے بھی جو ہمارا جو بیک ٹریک پالیسی کا ریکوائرڈ ملزم تھا یہ ہمیں اکثر اوقات پولیس کو چکمہ دے کر بھاگ جاتا تھا، چونکہ منشیات فروش ہیں یہ آلریڈی چھوٹے چھوٹے اس میں تو ڈرگ سیلر پکڑے جاتے ہیں لیکن جو اصل سورس ہوتے ہیں وہ چکمہ دے کر ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ وہاں پہ اب ہم نے آج صبح کھیوڑا کی پہاڑیوں پر الحمدللہ اپنے علاقہ میں ریڈ کیا ہے، وہاں سے افراز احمد عرف چائنا یہ سکنہ کھیوڑا ہے کہ جس نے یہ کھیوڑا میں چکوال کی پہاڑیوں میں یہ لکی مروت سے چرس خرید کر لاتا تھا، کنڈکٹر کے طور پہ جاتا تھا، وہاں مختلف ہوٹلوں سے منشیات یہ لے آتا تھا اور اس کی وجہ سے چکوال
اور کھیوڑا کے بہت ساری نوجوان اس لت کا شکار تھے۔ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ڈی پی او صاحب جیلم طارق عزیز سندھو صاحب اور آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے پنجاب پولیس کی جو منشیات کی بیک ٹریک پالیسی ہے، آپ نے سن لیا کہ الحمدللہ ایک ہم نے ملزم پکڑا، پھر اس کے بدلے میں دوسرے ملزم کو پکڑا گیا اور ان لوگوں نے پولیس پارٹی پہ فائرنگ کر دی، پھر وہ زخمی ہو گیا اور اس کے بعد 6 اور منشیات فروش پکڑے گئے۔ اس کے بعد الحمدللہ اب یہ جو ہمارا بیک ٹریک کا یہاں سے لکی مروت سے جو منشیات لے کے آتا تھا افراز عرف چائنا، یہ بھی آج صبح گرفتار ہوا ہے اور اس کو 1600 گرام چرس برآمد ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایس ایچ او صاحب اس کے خود مدعی بنے ہیں اور اس کے اندر اپر سبارڈینیٹس کو گواہان رکھا گیا ہے تاکہ عدالت سے کسی بھی قسم کا اس کو ریلیف نہ مل سکے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور مزید جو پن دادن خان پولیس نے ڈی پی او صاحب جیلم طارق عزیز سندھو صاحب کے حکم پر یہ جو ٹریفک قوانین کی پر عمل درآمد کے لیے جو بہترین کارکردگی دکھائی ہے، اس کے سلسلے میں ایس ایچ او صاحب ہاں یہ ٹوٹل ماہ دسمبر کے اندر 129 موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں تاکہ ہم اپنے عوام کو اس بات کے سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ نے خود اور اپنے بچوں کو بغیر ہیلمٹ کے موٹر سائیکل نہیں چلانے دینا، اور للہ سے لے کر جیلم تک نئی سڑک بن رہی ہے اور تیز ہم لوگ قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے، ہیلمٹ نہیں پہنتے، ون وے کی وائلیشن ہو رہی ہیں، 5 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ ان اموات کو روکنے کے لیے آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے حکم سے ڈی پی او صاحب جیلم طارق عزیز سندھو صاحب روزانہ کی بنیاد پر تینوں تھانوں سے سرکل پن دادن خان کے روزانہ ہماری کارروائی پوچھتے ہیں اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں احکامات دیتے ہیں۔ اب تک کی تاریخ میں اب تک 129 مقدمات موٹر وہیکل آرڈیننس کے تحت جس نے ون وے کی وائلیشن کی ہے، اگر کسی نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، اور سب سے زیادہ پابندی ہے چھوٹے بچے کو موٹر سائیکل چلانے کے لیے دینا، اور اس کے سلسلے میں الحمدللہ آئی جی صاحب پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے حکم پر الحمدللہ بہترین کارکردگی دکھائی گئی ہے اور بہترین کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔